نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا اور اس میں انسان کو بسایا اور اپنا نائب بنایا اور خود اس کا اعلان فرمایا اور ساری فضیلتوں سے خوبیوں سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعزاز بخشا، ظاہری باطنی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے انسان کے اندر دو قسم کی چیزیں، ایک روحانیت کی اور ایک حیوانیت کی، اور ذرا سمجھنے کے لیے ملکوتیت کی اور بہیمیت کی چیزیں رکھی. ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور بہیم جانور حیوان. تو انسان کے اندر اللہ نے روحانی چیزیں بھی رکھی ہیں، حیوانی چیزیں بھی رکھی ہیں. روحانیت یعنی فرشتوں کی جو خاص چیز ہے وہ فرما برداری ہی فرما برداری ہے، نافرمانی اس کے اندر بالکل نہیں ہے. جبکہ حیوان کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے اس صفت کو، اس خاص چیز کو، یعنی فرشتوں کی اس چیز کو انسان کے اندر اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں. تو رمضان میں خاص یہی چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کی طبیعت نیکی کی طرف چلتی ہے، لوگ برائیوں سے بچتے ہیں. اللہ نے اس کا ایک انتظام اس مہینے میں فرمایا. آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے. ابھی جمعے کی نماز ہوئی ہے. آپ ہر جگہ کے بارے میں معلوم کر لیں، مسجدیں بھری ہوں گی، سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی نظر آ رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، مسجدیں بھری ہیں. نیکیوں کی طرف انسانوں کی طبیعت چلتی ہے. اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت یہ چاند دکھا تو میں یہ چیز چھوڑ دیتا تھا، لیکن دوسرا چاند دکھتے ہی پھر شروع کر دیتا
سمجھ گئے؟ جیسے فلم دیکھنا، شراب پینا، فطرتاً یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور سب کو نظر آنے والی چیز جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے نہیں۔ رمضان میں مسجدیں بھری رہتی ہیں تو وہ مسجدوں میں فرشتے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون؟ اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، اسی بستی کے لوگ ہوتے ہیں، سال بھر نظر نہیں آتے لیکن الحمدللہ رمضان میں پورے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا خاص چیز ہے؟ وہ اس مہینے کا ایک اثر ہے، اس مہینے کی برکت ہے۔ اب انسانوں کو خراب کرنے والی جو چیز ہے، شیاطین، ایک مخلوق، سرکش شیاطین، جنات، انسان کی اپنی طبیعت، اس کا نفس، اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیتے، اب ان کو بھی بیڑے میں جکڑ دیا، اور ادھر انسان کی طبیعت کے اندر نیکی کا مادہ پیدا کر دیا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ نیک کام کرنا بھی آسان، برائی سے بچنا بھی آسان، دونوں چیزیں۔ اور ادھر خوشخبری کے طور پر فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یا سلسلت، دوسرے روایت میں ہے سلسلت الشیاطین، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے ان کو۔ یہ جو مہینہ ہے، ایک تو روزہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جا رہا ہے، برائیوں سے بچا رہا ہے۔ انسان کی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم، ایک اس کی روح۔ جسم کو خوب چرنے چھوڑو گے تو نفس خوب پھیلتا، موٹا ہو جاتا۔ اب نفس کو غذا ملی تو جیسے بیل کو خوب چارہ ڈال دیے، کھا کھا کو کٹ مست ہو جاتا ہے نہیں، پھر تمہارے قبضے میں آتا نہیں، قابو میں آتا نہیں۔ بیل کو کبھی ادھر کھینچو ادھر رسی توڑا لگ بھاگتا، تو کھا پی کر خوب کٹ مست ہو گیا۔ ویسے انسان کا نفس اسے خوب کھلائیں گے تو خوب پھک جاتا، خوب مست ہو جاتا، تو برائیوں کی طرف انسان کو کھینچتا۔ اب نفس کو کنٹرول کرنا بولے تو بیل ہی کی مثال ہے۔ بیل والا ادھر لے جانا چاہتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، تو انسان کیا کرتا؟ پوری قوت سے وہ رسی پکڑ کر کھینچتا۔ دیکھے آوازاں بھی زور زور سے ہئی ہئی کر کے لگاتا، اب زور سے پوری قوت سے کھینچتا۔ تو ویسے ہی نفس کا حال بھی ہے کہ انسان کو وہ ادھر کھینچتا۔ اب نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری قوت انسان کو لگانا پڑتا ادھر طرف۔ ایک تو یہ۔ اب اللہ کی طرف سے مہربانی یہ ہو رہی ہے کہ نفس سے ذرا دب کر رہنے کے لیے اب روزے کا حکم آیا ہے۔ انسان ذرا بھوکا پڑے تو بولتے نہیں اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، چربی پگھلتی ہے، ایسا ہے نہیں، بولتے نہیں، بولتے ہیں بیٹا بھوکا ہے، پڑیا ہے، سکتا ہے، ایسا کرو۔ تو بھوکا رہے سکا رہے تو ذرا نفس دب کو رہتا۔ اچھا، لیکن اب دیکھو روزے میں انسان خاموش رہتا ہے مگر نیکیاں کرتا ہے، تسبیح پڑھتا، ذکر کرتا، قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا۔ یہ پہلے نہیں کرتا تھا تو کیسے روحانی قوت بڑھ جاتی، روح کی غذا تسبیح ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ سب چیزیں اسے ملنی شروع ہوئی تھی۔ کس کو؟ روح کو۔ تو جسم ذرا کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن روح کیا ہے؟ خوب طاقتور ہو رہی ہے۔
روح کو غذا مل رہی ہے، روح کو دوا مل رہی ہے، روح کو شفا مل رہی ہے. روح کی غذا یہ سب نیک کام، اور شفا کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم نے اتارا ایسی چیز جس میں شفا ہے. دوسری آیت میں فرمایا شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اللہ حکم. تو اللہ نے روزے کا حکم دیا ایسے مہینے میں جس مہینے میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کئی میں ہے؟ رمضان میں ہے. کس میں ہے بھائی؟ تو دیکھو کیسا سیٹ اپ ہے یہ، سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین شاندار قسم کا یہ انتظام ہے. کائے کے واسطے؟ روحانی تربیت کے لیے، روح کو مضبوط بنانے کے لیے. نورانی یہ کورس ہے یہ روزے کا. اچھا، چہرے بھی منور نظر آتے روزے میں، چہرے کی نورانیت، سمجھتے ہیں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں. اللہ حکم. تو اس لیے اللہ والے روح کی غذا، روح کی شفا کی طرف پوری زندگی فکر مند رہتے، اس کی فکر کرتے رہتے. جسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوا تو بھی مجاہدہ برداشت کر لیتے، فاقہ برداشت کر لیتے، عادت تھی ویسی بنا لیتے. ہمارے تمہارے سے یہ رہے تو ابا یہ وقت کھانا چھوڑ ڈالے گا تو دن پورا چڑ کر رکھ رہا تھا. صبح سے چاچ ملی نہیں، صبح سے ناشتہ برابر نہیں، یعنی بول بول کو دکھاتا کیا. ویسے ہی ایک دن برابر نیند نہیں گیا تو ابا دن پورا دیکھنے کی رہتی، صورت ہی چھچڑک سکی ہو جاتی ہے. کسی تو دیکھا تو خرر کرتا، واہ جلتے سے توے میں بیٹھے سکا رہتا، بات کرے تو خرر کرتا. کیا رہے ہوگا؟ نیند پوری ہوئی نہیں. اللہ ہوگا. اللہ والے رات میں جاگنے کی عادت ڈال لیتے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات رات جاگتے اللہ کی عبادت میں. چڑچڑاٹ نہیں ہے بلکہ اور نورانی چہرہ. ہمیں ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کو دیکھتے ہیں، رات ہونے 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 تازے ہوتے چلے جاتے. اللہ ایک دم آدھی رات پونی رات ہوئی تو اور فریش نظر آتے. کیوں؟ عادت بنا لیے راتوں کو جاگنے کی، سمجھ گئے؟ تو ویسا اللہ والے زندگی بھر اس کی ٹریننگ لیتے، کھانے میں سونے میں سب کنٹرول. کیا وہاں فل اسٹاپ لگاتے رہتے، اتنا کھاتے، اس سے بڑھ کو نہیں. ہمیں سے بھی نان اسٹاپ سروس، کیا چلتے رہنا. یہ آئٹم چھٹا تو وہ آئٹم، وہ آئٹم چھٹا تو یہ آئٹم، واہ پیچھے 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 پیچھے. اب کیا کی ذرا خود سنبھال رکھی. اب 4 گھنٹے گزرنے کی دیری دیکھو، 6:30 بجے کے بعد شروع ہوتا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کر کو. کیا کھانا کیا چھوڑنا سمجھ میں آتا نہیں. اتنے آئٹم کھا جاتے، اتنے شربتاں پی جاتے، پورا چلتے رہتا. حالانکہ ہم لوگ روزہ رکھتے، کھا نہیں سکا دکھتا. ایک جنا پوچھا کرتا ہے وہ مسلمان زیادہ کھاتے نہ، وہ مہینہ کون سا کب آتا وہ کر، وہ کون سا مہینہ؟ وہ تو رمضان کا ہے. رمضان میں کیا کھاتے اتنے نہ تو مہینہ بہت کھاتے نہ کیا کرتے. کیا تو موقع ملنے کی دیری شروع کرتے ہوتے ویسا. اللہ اکبر. اللہ والے ویسے وقت میں بھی لمیٹڈ، کیا اس میں بھی اتنا کھاتے اتنا پیتے. دیوبند مدرسہ شروع کرے نا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. کیا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ شروع کرے. اس زمانے میں ایک پنڈت تھا کہتے سوامی
दयानंद सरस्वती इसका नाम। कब देखे तो भी इस्लाम के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ तो भी बोलते रहता, क्या तो भी है। आज भी हैं बोलने वाले, और आज ज्यादा छो गए हैं। क्यों बोले तो सोशल मीडिया, क्या बा सब बला बत्तर सब दिखा लगो, सब बता लगो, बोल लगो, बक लगो। वो लोग करे तो हमें भी माशाअल्लाह कब देखे तो भी उसमें रहते से, कहीं में नाम अमल हमारा चलते रहता से मीटर। कब देखे तो भी मोबाइल, कब देखे तो भी नेट। अल्लाह अकबर। वो क्या कि आजकल गले में लटका लेती हैं, क्या कहते जरा खुद में काना में उठा चुबा लेती, क्या जी वो ब्लूटूथ की नहीं गए तो नमाज होती नहीं की, मस्जिद को आए तो भी ब्लूटूथ, नमाज में रहते हुए ब्लूटूथ। नमाज में ब्लूटूथ की क्या जरूरत है? जिब्रील का कॉल आता है कि क्या? तो भी हैरत है क्या कि आप इसमें ही कहा की ही किधर की है तो कर, मस्जिद में ब्लूटूथ लगा लगो, क्या हुआ? नमाज में कॉल आया तो चुबा लगो सुनने के वास्ते। कार्ड को फेंक को सुनेगा, नमाज तरावी सुनेगा, कुरान पढ़ेगा तो ब्लूटूथ लटका लगवा, क्या जिब्रील दिए सो तावीज लटका सका। अल्लाह अकबर। बड़ा गुस्सा आता। वो तो दिल से लगा रखी किसे? ब्लूटूथ को की तो जिब्रील दिए सो तावीज हुआ, गले में डाल लटकाने के वास्ते। तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह। हैरत होती लोगों की मिजाज पर। उतना लग गए ही किससे? ये पीड़ा फोन, सेलफोन नहीं, हजरत बोलते हेलफोन कहते, क्या हेल का तो क्या जहन्नम, वैसा होगा है। तो लहजे लहजे को वो भी व्हाट्सएप कॉल करते सो, व्हाट्सएप कॉल इनो करे तो हमें खोल ले एक रहना सो, नेट खोल लगो, कब देखे तुम देख ले एक रहना सो, कब करती कर को लहजे लहजे को। मैं वहां आ गया हूँ कहता सो, फिर यहाँ आको बोट करने खड़े हूँ, दारे ईमान के बोट करने, फिर कॉल करता सो, फिर सीढ़ियां करने आको मैं यहाँ तक आ गया हूँ कहता। उसके बाद देखे तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ूंगा था। अल्लाह अकबर। 24 घंटे में दफ्तर नाम अमल खोल करना सो, नेट खोल ले को रहना। अल्लाह की घर के बाहर आकर दरवाजा खिटखिटाना, कॉलिंग बेल बजाना वो भी छुट गया है। वहां आको भी फोन करते सो, क्या कहते हमें अटेंड करना सो, हम लोग वो काम लाओ, एक पेशाब जाना नहीं, एक वजू करना नहीं, कब देखे तुम नेट खोल ले खाना। तोबा तोबा अस्तगफिरुल्लाह। समझते हैं सब काम नहीं करो, अगर बोलना चाहता हूं सो ऐसा समझते हैं। उतना ज्यादा क्या बोलते सो एडिक्शन, क्या की बोलते हैं आज इंग्लिश में, क्या एडिक्शन कहते, वैसा लग गया है। वैसा रहा तो खबर में भी तब रख को छोड़ो कर को वसीयत करेंगे दिस्ता आपसे, मेरा खबर में रख को छोड़ो कर को। सारे लोग बोलते ना ये रख, ये अहदनामा रख को छोड़ा तो मगफिरत हो जाती, बख्शिश हो जाती घर को, वैसा। इसलिए इससे दूर रहना। अच्छा सुनो घर से क्या बोल रखा मैं? हजरत कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, उनके जमाने में वो जो सामी था वो बहुत बकवास करता। हजरत जो है उसके जवाब देते। एक बार एक मुनाजरा डिबेट तय हो गया फलना जगह पर, उन्हें जो है उधर से आएगा, इधर से हजरत जाएंगे, बात करेंगे इस्लाम की हक्कानियत के बारे में, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में, समझ गए, दीनी तालीमात के बारे में। अच्छा अगर को टाइम सब फिक्स हो गया, दिन भी फिक्स हो गया, जगह भी फिक्स हो गई, अब सब पहुंच रहे हैं, अब थोड़ी देर बाकी है। हजरत के खादिम क्या करे, अल्लाह जरा इजाजत कुछ को, हजरत अभी चाहता हूँ हजरत कर को, जागो देखे उन्हें कैसा है रे वो सामी कर को। अब्बा जागो देखे तो उन्हें इधर भी देखता नहीं, उधर भी देखता नहीं, लेफ्ट राइट करके चलाता है। क्या पूरियां उठा को इतने खागा, रोटियां इतने मार डालिया, इतना खाना खागा, इतनी दही पी लिया, इतना अम्बिल पी लिया, सो चलता है उसका मीटर। ये हजरत का शागिर्द देख को आपको भाग को बोला कहते, हजरत एक बात बोलता हूँ, सच्ची भी बोलता हूँ। उन्हें बोलिया ये टॉपिक पर डिस्कशन डिबेट बात में रहने, पहले खाने पर जो है हमें मुकाबला करेंगे तो तुम्हें जरूर हार जाएंगे हजरत। तुम्हें 1.5 रोटी भी पौनी रोटी कर को माप को खा लखी,
انہیں اتنے روٹیاں کھا گا، اتنے پوریاں کھا گا، ٹوکری بھر کو اتنا چاول کھا گا، اتنی دہی پی لیا، چھاچ پی لیا، تمہیں صحیح بھی ہار جائیں گے حضرت، کیا بولتے آپ؟ سبحان اللہ۔ حضرت کیا بولے؟ سنو، اگر انہیں کھانے کے لیے مقابلے بلائے تو میں کیا بولوں گا؟ میرے سے کئی کری کرتا، بیل سے کر جا، انہیں زیادہ کھاتا نہیں، اب بھی تو زیادہ کھاتا گا تو کس سے؟ ہتھی سے جا کو مقابلہ کر، اب بھی زیادہ کھاتا انہیں، نہیں تو گینڈا، ہپوپوٹمس کیا بولتے سو، وہ گینڈے کا نہیں جا کے مقابلہ کر رہے، وہ لوگ زیادہ کھاتے، ان سے مقابلہ کر جاؤ۔ نہیں کھانا ہے کہ تو میرا کہنے مقابلہ کر، اللہ کی توفیق سے 6 مہینے بغیر کھائے رہ سکتا ہوں میں۔ اللہ، یہ کیا طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی، ایمانی طاقت تھی، سمجھ گئے؟ تو ویسا صحابہ رضی اللہ عنہ جہاد کے سفر میں رہتے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، ایک ایک کو ایک ایک کھجور دیتے۔ پوچھنے والے پوچھتے یہ کھجور سے کیا ہوتا رہا تھا حضرت؟ تو بولے اس کی قدر بھی اس وقت سمجھ میں آئی جب یہ کھجور بھی ختم ہو گیا تھا، کھجور کی بیج چسلے چسلے کر رہتے تھے، اللہ اکبر، پتے کھاتے تھے، سمجھتے ہیں، منہ پک جاتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پتے کھاتے، جس کی وجہ سے بکری پتا کھاتی نہیں تو مینگ نہیں ہکتی، تو اس کا پاخانہ جو ہوتا ہے مینگنے کی شکل میں، ما لہو خلطن، حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارا پاخانہ اس طریقے سے ملا ہوا نہیں رہتا تھا بلکہ مینگنیوں کی شکل میں ہوتا تھا، وجہ اس کی ہم پتے کھاتے تھے، پیٹ بھر کو کھا کر اتنا جاجا کو ہکتے نہ، ویسا نہیں، مینگنیوں کی طرح تو کتنا میدا سوکھتا رہیں گا، سمجھتے ہیں۔ لیکن ایمانی قوت کیسی رہتی؟ صرف یہ غزوے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی گئے، اللہ اکبر، کیسی طاقت، کیسی قوت رہیں گی، وہ ایمانی قوت۔ تو یہ تھی قوت ایمانی، روحانی قوت۔ خیبر فتح کرنا، یہودیوں کا قلعہ فتح ہوتا نہیں ہے، جیتنے ہوتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل میں یہ قلعہ جو ہے ایسے شخص کے ہاتھ سے فتح کراؤں گا، مطلب اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، ایسا سب کو خواہش اللہ کے نبی مجھے سب جھنڈا دن دے کر کو، میرے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہوں دے کر کو، سمجھ گئے؟ نیکیوں کی خواہش سب کو بھی وہ دکھتا، مجھے بلا بولیں گے حضرت تمہیں جاؤ، میں حج کو جاتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ آؤ کر کو، سب مجھے بلائیں گے کر کو، بلی خواب میں چچڑے کر کو، سب کو وہ دکھتا ہے، مجھے بلائیں گے، مجھے بلائیں گے۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب کہاں ہے بولے، اس دن کر کو ان کی آنکھوں میں آنسو چشم، آنکھوں میں ذرا یہ تھا، تکلیف تھی، سب بھی میرے کو بولے یا رسول اللہ ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، طبیعت اچھی نہیں ہے، چھوڑ دال کو ہم نے بلا لینے کر کو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ بولے نہیں بلا لگا، ان کچھ کہے، ارے یہ کیا رہی ہے، بلا لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک، آئنٹمنٹ لگائے، سکا لگائے، اپنا لعاب مبارک تھوک لگاتے ہی آنکھ اچھی ہو گئی، اللہ۔ اب جھنڈا ہاتھ میں دیے، اب جا کر قلعے کو فتح کیا۔ وہ یہودیوں میں ایک یہودی تھا ایسا کٹمست پہلوان، بولتے 1000 آدمیوں کے اوپر بھاری تھا، ویسا آدمی سب تھا اس میں، کیا اس کا وہ قلعے کا دروازہ ایسا تھا جس کو کئی لوگ ہلا سکتے نہیں تھے، سمجھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سب فتح ہوا۔ تو یہ کیا چیزیں تھی؟ یہ روحانی قوت، روحانی طاقت تھی، سمجھ گئے بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما رہے، تو ہمارے اندر روحانی قوت، روحانی طاقت اللہ پاک پیدا فرما رہے۔ تو اس کو
اس طریقے سے اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ روزہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اب اگر گرمی کے موسم میں آیا ہے نا، اگر سوچے تو اللہ بولتے ہیں کیا بھی بڑی بات نہیں ہے، ایام معدودات، چند ہی دن ہیں. کہتے ہیں کل تک روزہ شروع ہوتا رمضان آتا، بولے چرے دنوں میں صبح خطبہ آتا ہے، صبح کیا ہے عید آتی کر بولتے ہے کہ نہیں، یہ ویسا ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن ہیں، گنتی کے ہوگی. کہتے ہیں اس کو الگ کون کی دال ڈالی ہیں، بیج دال ڈالی ہیں. یہ رمضان کے اعلان کے ساتھ ہی نیچے نوٹ بھی ڈالی ہیں. نوٹ کر کیا ڈالتے ہیں کہ تو رمضان 20 پر نوکا چھونکا کنفرم کر، وہ بھی ڈال ڈالی. اللہ اب بیچ 90 فقیر کو بھوک کی جلدی کہتے ہیں، بھیک کی جلدی کہتے ہیں، وہی ثابت ڈال ڈالی ہیں. یہ مہینہ 20 پر نوکا چھوٹا سو رمضان کر کو. یا اللہ کون بولو گیا وہی ویسا. سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. اللہ کے نبی بولے صبر کرنا سوچنا چاند دیکھنے تک کے، ابھی بولا نہیں. سمجھ گئے؟ تو خیر ویسا اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن ہے بھائی، ہوگا. دیکھتے دیکھتے ایک اشرا گزر جاتا. رحمت کا اشرا گزر گیا، مغفرت کا اشرا گزر گیا، جہنم سے خلاصی کا اشرا گزر گیا. اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر فرمایا چند دن ہے، اور اس میں بھی روزہ جو ہے پورے 24 گھنٹے کا نہیں ہے. ہاں صبح جب شروع ہوتی ہے تب سے رات آنے تک، اتم الصیام الی اللیل، رات تک بس. اللہ رات میں بھی روزہ رکھو بولتے تو بھاری ہو جاتا تھا. تو چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا، تو دن بھی چند ہے، گھنٹے بھی چند ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے میڈیم انداز میں روزہ رہتا. ذرا ملکوں میں گئے تو 20 گھنٹے کا روزہ. کہتے ہیں وہ بولنے میں تیار نہیں ہے، رکھیں گے کیا بولنا، ہم لوگ بولنے منہ کھلتا نہیں ہے. 20 گھنٹے کا روزہ، 4 گھنٹے چھوٹتا سو بیچ میں. وہ 4 گھنٹے میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح، سحر، فجر، آہا سبحان اللہ، بیک ٹو بیک، 1 to 1، پیچھے 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 پیچھے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد روزہ شروع ہوا تو قبر با ختم ہوگا گھر کو، چلتے رہتا 20 گھنٹے کا روزہ. اللہ اکبر. ہمارا ویسا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں چند دن کی بات ہے بس، اور تھوڑے سے گھنٹوں کی بات ہے. سمجھتے ہیں؟ اب یہ جو میڈیم اتنے گھنٹے کر کر جو شریعت حکم دی ہے، یہی برابر ہے. کیا ہے بھائی؟ اس سے کم کرے، چپکے 2 گھنٹے کا روزہ رکھو. کیا کہتے ہیں؟ وہ چپکے بھوکے رہ جاتی ہے کہ نہیں کی؟ ارے کتنے کے لوگ کئی گھنٹے بھوکے رہ جاتے دن میں. ناشتہ کرے، اب بھی کرات نہیں یجمان کا تھا، بولتے نہیں، 11:30 ہو گئے رہتے، آدھا دن گزر جاتا. تو ویسا 2-3 گھنٹے کا تو کیا بھی ہوتا نہیں. ذرا غیر قوم روزہ رکھتے، کیا کہتے کھاتے سوئے کت نہیں کہتے، کیا ہونا کہتے پیے جا کہتے، چلتے رہتے، شربت بھی، لکوڈ بھی، یہ بھی وہ بھی. کیا کہتے کھانا ایک نہیں کہتے پورے. ابا ویسا رہا تو ہری رہ گئی، شربت بھی، فالودہ بھی، پستہ بھی، چلتے رہا تو ابھی کیا روزہ ہے کہ نہیں. تو ویسا نہیں، چند گھنٹے برابر ہے، برابر کریکٹ حساب. دن بھی چند ہیں اور گھنٹے بھی چند ہیں. اس سے زیادہ رکھے تو بھی تکلیف، کمزوری پیدا ہو جاتی. پورے 24 گھنٹے رکھو ایسا کہ تو تکلیف. اس سے کم کر دیا تو بھی تربیت نہیں ہوتی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے اور شریعت کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس روزے کو قبول فرمائے، ہمارے آج کے جمعے کو قبول فرمائے. جمعے کو، جماعت کو، قیام کو، سیام کو اللہ پاک قبول فرمائے. اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ بھی اللہ تعالیٰ بقیہ دنوں کی پوری طرح حفاظت کی، قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس وقت ہمارے سلسلے کا ایک عمل ہے ختم خواجگاں. اس کو سب پڑھتے ہیں.
और जो दूर से सुन रहे हैं वो ख़त्म ख़ाजगा का कार्ड जो है वो व्हाट्सएप वगैरह में मंगा लें और घरों में जब मजलिस में बैठते हैं तो उसको देखकर साथ साथ पढ़ते चलें। फिर उसके बाद थोड़ी देर मुराक़बा, फिर उसके बाद दुआ होगी। तो ख़त्म ख़ाजगा का अमल अब शुरू हो रहा है। दरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ते जाएं और बीच में जो है 5-5 मरतबा वो तस्बीह और जो वजीफ़ा है उसको पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या खफिय्यल लुत्फ़ी अद्रिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, 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 या खफिय्यल लुत्फ़ी अद्रिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या बाक़ी अंतल बाक़ी, 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 या बाक़ी अंतल बाक़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیوض برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ اللہ. دعا فرمائیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ آپ کا شکر ہے اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ آپ کا اللہ بہت بہت کرم ہے. اللہ فضل ہے. اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ جس فضل و کرم سے آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا اللہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس کی پوری برکتیں رحمتیں ہمیں نصیب فرما. ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اے اللہ پورے عالم اسلام کو یہ توفیق عطا فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو بچوں کو مردوں کو عورتوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو اے اللہ سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرما. اے اللہ پوری طریقے سے قدردانی کی توفیق عطا فرما. نیکیوں میں خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گھر گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرما. مسجدوں کو آباد فرما اور سال بھر آباد فرما. دلوں کو ایمان کے نور سے آباد فرما. اے اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما. یقین صادق عطا فرما. حسن عمل عطا فرما. علم نافع عطا فرما. اخلاص عطا فرما. اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرما. مناجات کی لذت عطا فرما. اللہ خوب کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ محروم ہونے سے بچا لیجیے. اللہ محروم ہونے سے بچا لیجیے. اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ اس کی ناقدری سے بچا لیجیے. اللہ اس کی ناقدری سے بچا لیجیے. اللہ لاپرواہی سے بچا لیجیے. اللہ صحت سلامتی عطا فرمائی. اللہ صحت سلامتی عطا فرمائی. اللہ جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائی. اللہ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائی. اللہ
بیماریوں سے، پریشانیوں سے، قرض داریوں سے، بے روزگاریوں سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ امن و امان عطا فرمائیے، سکون و چین عطا فرمائیے۔ اے کریم آقا ہماری اولاد کو نیک توفیق عطا فرمائیے، برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے۔ اے اللہ گھر گھر میں رحمتیں عطا فرمائیے، محبتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ شقاق و نفاق سے بچائیے، اختلاف و انتشار سے بچائیے، آپس کی دوریوں سے بچائیے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائی، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔